أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے. ایک شخص تھا، اس نے زندگی میں بہت رب کو ناراض کیا. وہ شرابیں پیتا تھا اور نشے میں ہر وقت نشے میں دھت رہتا تھا. ایک بار چلتے چلتے وہ بیمار ہو گیا. شراب ایسا برا عمل ہے. شراب کے لیے حدیث میں آیا ہے ام الخبائث ہے، یہ گناہوں کی ماں ہے. جس طرح ایک مسلمان کسی یہودی کا مہمان ہوا تو یہودی نے اس کو انگور لا کر دیے، مسلمان کو کہا یہ کھاؤ، مسلمان نے کھائے. اس کے بعد وہ یہودی اس کے پاس شراب لے کر آیا کہ یہ پیو. مسلمان نے کہا توبہ استغفر اللہ، میں نے زندگی میں شراب نہیں پی، تو مجھے شراب دیتا ہے. تو یہودی کہنے لگا کہ واہ، شراب بھی تو انگور سے بنتا ہے، انگور جو ہے کھاتے ہو اور کہتے ہو شراب حرام ہے. تو مسلمان جو وہ اللہ والا تھا، اس نے یہودی کو کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر آؤ، اور تمہاری اولاد میں بیٹی ہے تو اس کو بھی لے کر آؤ. اس نے دونوں کو بلایا تو مسلمان نے یہودی کو کہا کہ دیکھ، یہ جو بیوی ہے یہ تیرے لیے حلال ہے اور یہ بیٹی تیرے لیے حرام ہے، حالانکہ یہ بھی اسی سے ہی ہوئی ہے. تو یہودی نے جب یہ اتنا بڑا دلیل سنا تو اس نے ادھر ہی جو ہے کہا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس نے کلمہ بھرا، مسلمان ہو گیا اور اس سے شراب بھی گئے اور رب نے اس کو ایمان کی دولت دے دی، توبہ نصیب ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گیا. ایک اللہ والے نے اس کو ایسا دلیل دیا. تو یہ جو شخص تھا، یہ شرابی، یہ چلتے چلتے بیمار ہو گیا. اس نے ایک بار اپنی ماں کو کہا کہ امی جان، اگر میں مر جاؤں تو تم اپنے مرشد کو کہہ دینا کہ وہ آ کر میرا جنازہ پڑھائے، یہ میری تمہیں وصیت ہے. اور اس عورت کا مرشد تھا حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ عورت گئی اپنے مرشد کے پاس، اس کو بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ گناہوں سے باز نہیں آتا تھا، میں نے اس کو بہت سمجھایا، وہ ہر وقت شراب پیتا تھا، اب بیمار ہو گیا ہے. اس نے مجھے کہا ہے کہ اپنے مرشد کو کہو کہ وہ میرا جنازہ پڑھائے. تو خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ اس نے زندگی بھر شراب پی ہے، میں آؤں گا ہی نہیں اس کے پاس، میں بھی اس سے ناراض ہوں. وہ واپس چلی آئی. اب جیسے وقت گزرا، جب اس لڑکے کو ماں نے بتایا کہ تیرے ساتھ
میرا مرشد بھی ناراض ہے، تیرے ساتھ وہ رب بھی ناراض ہے۔ میرے مرشد نے کہا میں نہیں آؤں گا، اس سے ناراض ہوں میں۔ تو وہ اتنا رویا، اس کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو گئے۔ اس نے اپنی ماں کو کہا کہ امی جان، میرا رب اگر تجھے یہ طاقت دے کہ مجھے ایک طرف مجھے آگ میں جلایا جائے دوزخ میں اور ایک طرف جنت ہو، تو کیا برداشت کرے گی کہ میں دوزخ میں جلوں، یا تو مجھے جنت میں جو ہے وہاں پر جانے کے لیے کہے گی؟ اور تجھے اختیار بھی رب دے کہ جیسے تو ماں ہے اس کی کہے میں وہ کروں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا میں تو یہ کہوں گا کہ یا اللہ اس کو جنت میں بھیج دے۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا امی جب تو اتنی رحم دل ہے، تیرے پاس اتنا رحم ہے کہ کہتی ہے کہ میں تجھے جو ہے رب سے کہوں گی کہ اس کو جنت میں بھیج دے، تو وہ جو میرا رب ہے وحدہ لا شریک، وہ تجھ سے 70 حصہ زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، تو وہ پھر مجھے کیسے دوزخ میں جلائے گا؟ اور وہ روتے روتے اور اس کو فوت ہو گیا۔ ابھی جیسے فوت ہو گیا تو اس کی ماں رو رہی تھی کہ اس کا بندوبست کروں۔ اب اس سوچ میں تھی، ادھر اتنا غم آ گیا کہ اس کا دروازہ کھٹکا۔ اس نے دیکھا کہ دیکھوں دروازے پر کون ہے، اور جب دیکھا تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہوئے۔ تو یہ بی بی صاحب بہت خوش ہوئی اور ان سے کہا کہ قبلہ آپ نے کہا تھا میں نہیں آؤں گا، پھر تم کیسے آئے؟ فرمانے لگے کہ میری آنکھ لگ گئی، مجھے جیسے نیند آئی، مجھے غیب سے آواز آئی کہ جا میرا ایک دوست جو ہے فوت ہو گیا ہے، تو اس کا جنازہ پڑھا۔ اللہ اکبر! دیکھیں، ایک ندامت کے آنسو آئے، ایک بار وہ رویا ہے اور اس نے رب کی بارگاہ میں پچھتایا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، تو اس رب کریم نے اس کو انعام دے دیا۔ تو انسان ہر وقت زندگی میں ہر وقت توبہ کرتا رہے اور ان گناہوں سے بچتا رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ توبہ بھی کرے گناہ بھی کرے، نہیں، توبہ کرے پھر اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اللہ پاک ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہر مسلمان کو، ہم سب کو ہر وقت زندگی کے آخری سانس تک اپنے آقا پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میری آقا کی امت کو فرقہ وارث سے بچائے۔ ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، اللہ ان کو یہ انعام دے کہ گھر گھر میں لاکھ درود ہو، ہر مومن اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائے۔ اس آخری دور میں یہ ایسا عمل ہے، جس نے اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھایا، اس کا گھر ہی جنت کا باغ ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔